رضا ریاض صاحب، آپ نے نااہلی کا اتنے کانفیڈنس کے ساتھ ذکر کیا ہے، کیا واقعی عمران خان صاحب آنے والے وقت میں نااہل ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، وہ توشہ خانہ کا سب سے بڑا چور ہے، وہ ایل این جی کا سب سے بڑا چور ہے، وہ پیٹرولیم کا سب سے بڑا چور ہے، اس نے پنجاب میں ٹھیکے بیچے ہیں، اس نے پنجاب میں بیوروکریسی کے تبادلے بزدار نے پیسے لے کے کیا، اور پیسے کہاں آتے رہے ہیں؟ بندی گالا آتے رہے ہیں، تو جس پہ اتنے، اور پھر وہ فان فنڈنگ کا ثابت ہو چکا ہے اس میں کہ وہ اس نے اربوں روپے کی کرپشن کی ہے، ڈالروں کی کرپشن کی ہے۔ میں تو نہیں کہہ رہا، اس کے سارے کرتوت کالے جو ہے وہ نہیں سامنے تو آ رہے ہیں، ایگزیکٹلی رضا اور ریاض صاحب عدالتوں کس میں کیس میں جانا ہو اس سکتا لیے ہے؟ وہ کیونکہ ٹیرین وائٹ والا کیس بھی چل رہا ہے رضا صاحب، توشہ خانہ بھی ہے۔ ہاں، وہ بھی ایک دیوار پہ لکھا ہوا ہے، وہ اس کی بیٹی ہے، اور اس نے لکھ کے دیا ہوا ہے کہ یہ میری بیٹی ہے، اور اب عدالتوں میں مان نہیں رہا کہ یہ میری بیٹی ہے۔ توشہ خانہ میں اسی لیے نہیں پیش ہو رہا کہ وہاں سے اسے سزا ہونی ہے، 100% ثبوت ہیں، اور یہ وہاں پہ ہزاروں کا جتھے لے کے جاتا ہے ٹھیک ہے، اور اب لے کر لیکن کے رضا واپس آ صاحب جاتا ہے۔ اگین یہ دونوں کیسز تو چل رہے ہیں نا۔ جہاں سے اسے ڈر ہے کہ مجھے سزا ہونی ہے، اس عدالت پہ حملہ کر تو دیتا زیادہ ہے۔ چانسز کس یہ اس کیس کا کے حال ہے ہیں؟ آدمی کا۔ یہ زیادہ چانسز کس کیس کے ہیں؟ سب سے زیادہ ایک اس کی بیٹی کا کیس سنگین ہے، ٹھیک اور ہے، دوسرا توشہ خانہ کا کیس جو بہت مضبوط کیس ہے، وہ یہ دو ٹھیک۔ کیس ہے، اور تیسرا ہے فان فنڈنگ کا۔ چلیں، مجھے رضا صاحب یہ ان بتائیے، تین کیسوں میں یہ نہیں بچ آپ نے سکتا۔ ابھی ذکر کیا کہ ایک ٹائم تھا عمران خان صاحب کے پیچھے نیوٹرلز کھڑے ہوئے تھے، بیک تھی، پھر نیوٹرلز چلے گئے۔ یہ کیوں اتنا معاملہ خراب ہو گیا عمران خان صاحب کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ کیا اس کے بیچ میں بھی آپ نے ان کو اس کی سمجھانے اپنی کی جی جی اس کی اپنی بیوقوفی ہے، یہ محسن کش ہے، یہ جو اس پہ احسان کرتا ہے یہ اس کے آگے گڑھا کھودتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جنرل باجوے نے اس کو کس طرح پمپیاں بدل کے اس کو وزیر اعظم کی کرسی تک پہنچایا، اور آج کل جنرل باجوے سے کیا کر رہا ہے، وہ پوری قوم کے سامنے ہے، اور جس طرح اس آدمی کی یہ آج کل جو اس کے منہ میں آتا ہے وہ بولی جا رہا ہے، ٹھیک تو ہے۔ آج جو گڑھا یہ ہر کسی کے لیے کھودتا تھا، آج ایک بڑا سارا گڑھا اس کے لیے تیار ہے، اور اس میں اس نے گرنا ہے انشاءاللہ۔ لیکن ایگزیکٹلی اختلاف کہاں سے شروع کہاں سے ہوا تھا؟ کوئی ایک وجہ تو ہوتی ہے نا جہاں سے آپ کے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ یہ ون مین شو کا عادی ہے، اس نے یہ سمجھا کہ اب میں ہر طرف میں نے اپنے پاؤں گاڑ لیے ہیں، ہر طرف میں مضبوط ہو چکا ہوں، تو اس نے اس وقت جنرل باجوہ کی ٹانگیں کھینچنی شروع کر دی۔ اچھا، اور وہ کس اس معاملے پہ نے ارد کھینچنا شروع گرد کر ایک دی؟ ایسا جال بنایا، اس نے 15 سال حکومت، 20 سال حکومت کا جال بنا، اس میں اس اچھا، نے مختلف ایکٹر کھڑے کیے، اور ان ایکٹر میں اس نے کہا کہ اب باجوے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے گڑھا کھودو اور اس میں اس کو پھینکو۔